درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي، یعنی میں علم دین حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ قطب ہو گیا، اور تمام مولاؤں کے مولا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے تمام نیکیوں اور سعادت کے خزانے حاصل ہو گئے۔ سامعین و ناظرین حضرات، ہم آپ سے بات کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ ہمارے سرکار غوث اعظم نے اپنی ماں سے علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کے لیے کتنی عمر میں اجازت طلب کی، بہجت الاسرار کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں کہ ماں نے آپ کو کیا نصیحت فرمائی۔ آئیے، اگر آپ ہم سے نئے جڑے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیں، اور بیلکن کی گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر کہیں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں تو ایک بیل آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے عبد القادر، تم اس گھومنے پھرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، اور نہ ہی تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے، لہذا وہاں سے گھبرائے آپ اپنے گھر آئے اور اپنے گھر کی نمی ذی الحجہ کے دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گئے تو آپ نے وہاں سے دیکھا کہ میدان عرفات میں حجاج کرام حج فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں بغداد اور کہاں میں میدان عرفات۔ آپ گھر کی چھت سے نیچے اترے اور والدہ کی بارگاہ میں سارا معاذرہ پیش کر دیا۔ والدہ نے کہا، بیٹا گھبراؤ نہیں، تمہاری شان بہت بلند ہوگی، لہٰذا ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد 18 سال کی عمر تک جیلان ہی کے مدرسے میں علم حاصل کیا، 7 سال کی عمر میں قرآن مجید کا حفظ کر لیا، اور ایک دن ہمارے سرکار غوث اعظم جب چھت سے باہر نیچے اتر کر آئے اور سارا ماجرا اپنی والدہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور والدہ سے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد چلا جاؤں۔ تو والدہ محترمہ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ کی والدہ نے مراقبہ کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے میرے نور نظر، لخت جگر، دیکھو تمہاری کامیابی بغداد میں رہنے پر موقوف ہے، اس لیے میرے نور نظر تمہاری جدائی تو گوارا ہے، مگر علم دین سے جدائی ہرگز گوارا نہیں کر سکتی۔ خوشی خوشی میں تمہیں بغداد جانے کی اجازت دیتی ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری والدہ ہیں۔ میرے آپ کی والدہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میرے پاس تمہارے والد محترم کے حصے سے 80 دینار آئے تھے، 80 دینار موجود ہیں، لہٰذا تم 2 بھائی ہو، آدھا تم دونوں کا حصہ ہے، لہٰذا 40 دینار تمہارے بھائی کے ہیں اور 40 دینار تمہارے ہیں۔ اس کے بعد والدہ محترمہ نے وہ 40 دینار سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میری گدڑی کے استر میں سل دیے، اور مجھے وصیت فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے فرمایا، اے میرے نور نظر، میرے لخت جگر، تم کسی بھی حالت میں رہو مگر کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ سبحان اللہ، آج کی ماں ہے، بیٹا جھوٹ بولتا ہے تو سنتی رہتی ہے،
بچہ گالی دیتا تو سنتی رہتی ہیں، برے کام کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے تو سنتی رہتی ہیں، لیکن یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ولی کاملہ ہیں کہ حضرات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن عظیم کی تلاوت کرتی ہیں، نیند نہیں آتی، بستر پہ لیٹی ہوئی ہیں تب بھی اللہ اللہ کرتی رہتی ہیں، کھانا بناتی ہیں تب بھی قرآن عظیم کو پڑھتی رہتی ہیں، اور بیٹے سے کہہ رہی ہیں کسی بھی حالت میں تم رہو، کیسی بھی حالت آپ پہنچے، مگر ہر حالت میں جھوٹ نہ بولنا، ہر حالت میں سچ بولنا۔ آگے ہمارے آقا فرماتے ہیں کیا کہ میری والدہ نے مجھے رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لائیں، دروازے تک چھوڑا اور فرمایا میں تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سفر کرنے کی اجازت دیتی ہوں، اور وہی محافظ ہے، اور حسرت و محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھ کر فرمایا ھذا وجہ لا اراہ الی یوم القیامہ، یعنی یہ وہ چہرہ ہے جسے قیامت کے دن تک نہ دیکھ سکوں گی، کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ تقریباً 80 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھیں۔ حضرات یہ والدہ محترمہ ہیں، کیا فرما رہی ہیں اپنے بیٹے سے، اے میرے بیٹے میں تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سفر کرنے کی اجازت دیتی ہوں، یعنی رضا الہی کے لیے تمہارا یہ سفر ہو، اس کے علاوہ دوسری چیز کے لیے میری طرف سے اجازت نہیں۔ اور ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی رضا الہی کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی والدہ محترمہ ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفر کی اجازت طلب کرتے ہیں، کسی دنیا کمانے کے لیے نہیں، روپیہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں، بلکہ دین کے لیے، دین کی تکمیل کے لیے، جبکہ آپ مادرزاد ولی ہیں، بہت سے علوم میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جیلان میں رہ کر ہی حاصل کر لیے تھے، لیکن پھر بھی ولی ہونے کے باوجود علم سے محروم نہیں رہ رہے ہیں، بلکہ علم کی اتنی طلب، اتنی تڑپ ہے، اتنی لگن ہے کہ ولی ہیں مگر علم دین حاصل کرنے کے لیے ماں سے اجازت طلب کر لی۔ اب آپ کہیں گے ولی کیسے؟ تو تقریباً 18 سال کی عمر میں ماں سے اجازت طلب کر رہے ہیں، اور حضرات ہم پیچھے بھی بہت سی تقریروں میں بتا چکے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا یہ تو فرما دیں کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم، اپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا؟ تو ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 10 برس کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں جب میں مکتب پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو راستے میں میرے پیچھے پیچھے دائیں بائیں فرشتے چلتے نظر آتے تھے، پھر جب میں مکتب میں پہنچتا تو ان کو یہ کہتے ہوئے سنتا افسحوا لی ولی اللہ، یعنی اللہ کے ولی کے لیے بیٹھنے کی جگہ دو، اور یہ آواز صرف میں ہی نہیں بلکہ تمام مکتب والے سنتے تھے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا،
سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، تڑپ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں تل آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی ہیں، لیکن علم سے منہ نہیں موڑ رہے ہیں، بلکہ حضرات کس طرح سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی طلب میں اپنی ماں سے اجازت لے کے بغداد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اے سامعین، ہم درس اور سبق حاصل کریں کہ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور ہماری ماں بہنیں بھی سبق حاصل کریں ان سے کہ ان کی نگاہ میں قرآن عظیم کی تعلیم، دین کا علم کتنا اہم تھا، کس قدر ضروری تھا، کیا اپنے لخت جگر نور نظر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے جدا تو کیا اور بغداد شریف روانہ فرمایا، لیکن انکار نہیں کیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اجازت بھی دی، اور ہماری ماں بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے کہ نصیحت کی کتنی جامع نصیحت، نوٹ کے لیے نصیحت نہیں، روپیہ پیسے کے لیے نصیحت نہیں، دنیا کے لیے نصیحت نہیں، بلکہ نصیحت کی تو یہ کہ رضا الہی کے لیے تمہارا یہ سفر ہے، اور یہ نصیحت کی کیسا بھی وقت آ پڑے، کیسا بھی موڑ آ پڑے، لیکن جھوٹ کسی حال میں نہ بولنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی علم دین سے اپنے بچوں کو آراستہ و پیراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ علم ایک نور ہے، العلم نور، علم ایک نور ہے اور جہالت تاریکی ہے، لیکن حضرات سرکار غوث اعظم ولی کامل ہیں، مادرزاد ولی ہیں، لیکن پھر بھی علم دین حاصل کر رہے ہیں، بغیر علم دین کے انسان ولی کیسے ہو سکتا؟ لیکن حضرات جن کو شریعت کی آبا نہیں لگتی، دین کو صحیح انداز میں جانتے نہیں، بلکہ اتنا ہی نہیں قرآن عظیم کا تلفظ بھی ان کا صحیح نہیں ہے، قرآن عظیم تک صحیح پڑھنے سے پڑھنا نہیں آتا، مسائل سیکھنا اور نکالنا اس سے دور کی بات رہی، کتابوں سے کیسے مسائل نکالے جاتے ہیں، کیسے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، یا کس کو مسئلہ کیسے بتائیں گے، اس بارے میں تو ان کو کوئی لینا دینا نہیں، مگر وہ بھی آج گلیوں میں چکر لگا کر پیر کے لباس میں گھوم رہے ہیں، اور ان کے ایک دو مرید نہیں بلکہ جن کو علم حاصل نہیں ہے، جن کا شریعت سے کوئی صحیح انداز میں تعلق بھی نہیں ہے، بلکہ نماز بھی نہیں پڑھتے، ان کے ہزاروں کے اعتبار سے مرید موجود ہیں، اور پیر صاحب کو ان کے مریدین، معتقدین، محبین، ان کے چاہنے والے ان کو پیر ہی نہیں بلکہ ولی مانتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ولی کامل ان کو مانتے ہیں۔ جس کو علم کا پتہ نہ ہو، شریعت کا پتہ نہ ہو،
چار چار انگوٹھی 10 انگوٹھی ہاتھوں میں پہنے ہو تو کیا وہ پیر کہلانے کے لائق ہے؟ پیر شریعت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، جس کو اس بارے میں معلوم نہ ہو کتنی انگوٹھی جائز کتنی ناجائز، تو حضرات گرامی کیا وہ شریعت کا علم رکھتا ہے یا وہ پیر کہلانے کے لائق ہے؟ نہیں نہیں، جو 4 5 انگوٹھی تو 2 انگوٹھی پہنے ہو ہاتھ میں وہ پیر ہی نہیں، تو حضرات تو ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ان کے چاہنے والے ان کے مرید نعرے لے نام لگا لے کر ان کو ولی کامل کہتے ہیں، تو حضرات ولی پیر نہیں بلکہ وہ پیر ہوں گے، ولی کامل نہیں ہوں گے بلکہ شیطان کے دوست تو ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اے لوگوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی کامل بھی ہیں، مادرزاد ولی بھی ہیں، پھر بھی علم کو حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے اے لوگوں، ایسے لوگوں کے جھانسوں میں نہ آؤ، ایسے لوگوں کے بہکاوے میں اور چکر میں نہ جانا، جن کو علم کی ہوا نہ لگی ہو، قرآن عظیم مخرج کے ساتھ نہ پڑھ سکتے ہو، ما یجوز بہ السلام کی قرات نہ ہو جس سے نماز جائز ہو، تو حضرات گرامی اور جس کو شریعت سے مسائل نکالنا نہ آتے ہو، وہ ایسا شخص پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے لوگوں اس کے جھانسے میں نہ آنا، ایسے پیروں کے چکر میں نہ آنا، بلکہ ان کا اپنے گھر سے بھی بائی کاٹ کرنا اور اپنی بستی سے بھی ایسے پیروں کا بائی کاٹ کرتے رہنا، تاکہ شریعت بے دینوں کے ہاتھ نہ بک جائے، کیونکہ بیعت کا معنی ہے بک جانا۔ اس لیے جب آپ بک رہے ہو تو صحیح پیر کے ہاتھ میں بک جاؤ، بساط کھانے پہننے والوں کے ہاتھوں میں نہ بکو، یہ ہر رنگ برنگ کے کپڑے پہننے والوں کے ہاتھوں میں نہ بکو، بلکہ جو شریعت کا پابند ہو، دین کا پابند ہو، اسی کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اور دیکھ لو کتنا پڑھا لکھا ہے، اس کا تقویٰ کیا ہے، اس کا ظاہر کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، اس کا سلسلہ نسب کیا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہاتھ میں ہاتھ دو۔ تو ہمارے بڑے پیروں کے پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر پڑھنے کے لیے رخصت ہو رہے ہیں، اور قصیدہ غوثیہ شریف میں آپ فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعدا من مولا الموالی۔ میں علم دین حاصل کرتا رہا، میں علم کو پڑھتا رہا، یہاں تک کہ قطب ہو گیا، قطب کے مرتبے پر فائز ہو گیا، وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، اور تمام مولاؤں کے مولا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے تمام نیکیوں اور سعادت کے خزانے مل گئے۔ سبحان اللہ۔